Bismillahirrahmanirrahim. My dear viewers, Assalamu alaikum. Today I am here with Unit 4 and the chapter is The Man Who Planted Trees by Jean Teono. For my grade 12 students, their chapter is little bit difficult and lengthy, so I have made it easy for them by translating it in Urdu as well. आपके लिए व्यूअर्स एक शॉर्ट स्टोरी है उर्दू में. इस द मैन हु प्लांटेड ट्रीज का मतलब है कि एक बंदा जो कि दरख्त उगाता था, जिसने दरख्त उगाए. ये एक चरवाहे की कहानी है. जीन जयानो ने ये स्टोरी लिखी है और उसने खुद नरेटर जो है वो जीन जयानो खुद है. एक दफ़ा वो किसी पहाड़ी सिलसिले में वॉक के लिए, चहलकदमी के लिए निकल गया. वो कुछ दिन बाहर सुकून में गुजारना चाहता था, लेकिन वो एक ऐसे इलाके में गुजर गया, एक ऐसे पहाड़ी सिलसिले में चल पड़ा जहाँ बहुत वीरानी थी. वहाँ पे कोई वेजिटेशन, कोई सब्ज़ा नहीं था, कोई दरख्त नहीं था. और 3 दिन वो मुसलसल वॉक करता रहा. जीन जयानो 3 दिन वॉक करने के बाद भी उसके पास पानी ख़त्म हो गया और वो एक ऐसे इलाके में गया और उसने चाहा कि उसे कहीं पानी मिल जाए. लेकिन वहाँ पहुँच के उसने एक कैंप अपना वहाँ पे लगाने की कोशिश की. वो उसने देखा कि वहाँ कोई किसी गांव के रिमेन्स थे, खंडरात थे. ऐसा लगता था जहाँ इस जगह पे बहुत पहले से कोई गांव आबाद था, बहुत पहले कोई गांव आबाद था जो कि अब बिल्कुल वीरान पड़ा है. कुछ घर थे जो एक जगह बने हुए थे, इकट्ठे 3-4 घर थे, लेकिन उनकी छतें टूटी हुई थी. बिल्कुल जिस तरह से वो कहता है कि ओल्ड वास्प नेस्ट होता है ना, जैसे ये जो वास्प्स होती हैं वो अपने घर बनाती हैं और फिर वो जब चली जाती हैं तो उनके घर टूटे फूटे हर जगह से लटक रहे होते. इसी तरह उन्हीं घरों की हालत भी ऐसे ही थी. और एक चर्च था, टूटा फूटा चर्च था. उसके जो गुंबद था, उसका जो मीनार सा था, वो बस टूटने वाला था, ऑलमोस्ट अबाउट टू ब्रेक. बहुत वीरान सी जगह थी. वहाँ पे निशान तो थे कि कहीं किसी ज़माने में यहाँ चश्मा बहता होगा, लेकिन अब वो बिल्कुल ड्राई था, बिल्कुल खुश्क था. राइटर ने समझा कि यहाँ पे ये रहने के लिए सूटेबल जगह नहीं है, क्योंकि जब हवा चली तो वो बहुत ही खौफनाक किस्म की हवा थी, क्योंकि उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी. तो वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी शेर के गुर्राने की आवाज़ हो. तो जीन जयानो ने ये समझ लिया कि ये मुनासिब जगह नहीं है ठहरने की, उसे थोड़ा आगे चलना चाहिए. थोड़ी ही दूर वो आगे निकला तो उसने देखा कि उसे दूर एक सॉलिड सा एक कुछ चीज़ नज़र आई. तो उसने समझा कि कोई किसी दरख्त का तना है. वैसे तो इस पूरे इलाके में कहीं दरख्त नहीं था, लेकिन उसने कहा कि दूर एक दरख्त का तना है. वो इसकी तरफ चल पड़ा. जब वो करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वो एक चरवाहा था. वहाँ पे उसकी 30 भेड़ बकरियाँ उसके इर्द गिर्द चल रही थी. और लेकिन वो वहाँ पे खड़ा था. जियानो उससे मिला और उसने अपने मशकीज़े में से ताज़ा पानी जीन जियानो को निकाल के दिया. और फिर जियानो उसके साथ उसके घर चल पड़ा. उसने देखा कि इतने वीरान इलाके में भी उस बंदे का घर, पत्थर का घर, उसने बहुत सॉलिड, बहुत मजबूत किस्म का उसने अपना घर बना रखा है. और उसके घर में ज़िंदगी ऐसा, और बहुत साफ़ सुथरा उसका घर है. उसकी राइफ़ल, उसके देखा कि सूप भी उसका बॉयल हो रहा है आग के ऊपर. उसने सूप रखा हुआ है बॉयल होने के लिए. यानी उसकी ज़िंदगी इतने वीरान और बंजर पहाड़ी सिलसिले में भी उसने अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल अंदाज में गुजारने की कोशिश की हुई थी. ख़ुद वो क्लीनली शेव्ड बंदा था, वेल मैनेज्ड. उसके कपड़े जो थे अगर कहीं से फटे हुए थे तो वो इस सलीके से उसने सिए हुए थे कि मुश्किल से टांका भी नज़र नहीं आता था. तो वो बहुत, फिर जब राइटर उसको ऑब्ज़र्व करता रहा, उसने राइटर को सूप पेश किया. राइटर ने उसे कहा कि तुम यहाँ पे कैसे हो. उसने फिर बताया कि राइटर ने उसको ये ऑब्ज़र्व भी किया कि वो एकॉर्न ट्रीज़ जो हैं, उनके शाहबलूत के दरख्तों के जो बीज हैं उनको उसने मेज़ पे, एक बोरी में से निकाल के मेज़ पे उल्टाया. फिर उनको बहुत केयरफुली उनका मुआयना करता रहा. फिर जो अच्छे बीज थे उनको अलग किया, जो टूटे फूटे थे उनको साइड पे किया, जो ख़राब थे उनको अलग कर दिया. फिर जब उसने 100 बीज जब इकट्ठे कर दिए तो वो फिर सोने के लिए चला गया.
رائٹر نے سوچا کہ وہ یہیں پہ رات رہے کیونکہ قریب کے گاؤں جو ہیں وہ بھی بہت ہی دور ہیں، تقریباً 1.5 دن کا فاصلے پہ موجود ہیں. وہاں پہ بھی وہ چارکول برنرز ہیں، وہاں پہ ان کی لائف بھی اتنی کمفرٹیبل نہیں ہے، وہ دے ور لیونگ اے بیڈ لائف. تو وہ کہہ رہا تھا کہ بہتر یہ اسی چرواہے کے گھر میں رہا جائے، رات گزارنی چاہیے، اور وہ اور بھی اس چرواہے کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا تھا. پھر اس نے اگلی صبح چرواہا اس کو لے کے ساتھ چلا گیا. اس نے ایک بالٹی میں وہ سارے بیج پانی کی بالٹی میں ڈال دیے، بالٹی لی، ایک آئرن راڈ اپنے ہاتھ میں لیا، رائٹر اس کے ساتھ چل دیا. اور پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ ایک ٹیلے کے اوپر، ایک ماؤنٹ سا تھا، ایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں پہ اپنے آئرن راڈ کو زور سے زمین میں گھسا دیتا اور ایک سوراخ بنا دیتا، اس میں وہ بیج ڈالتا اور اس کو ریفل کر دیتا، سوراخ کو بند کر دیتا، اور پھر وہ آگے چل پڑتا. اور اسی طرح سے اس نے تقریباً اپنے وہ تمام بیج 100 پرفیکٹ بیج جو تھے وہ اگائے اور پھر واپس آ گیا. رائٹر نے جب اس سے پوچھا کہ اس کو وہ اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا اس کی ایک ہی بیوی، ایک بچہ تھا، پہلے وہ فوت ہوا، پھر بیوی فوت ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے اس ویرانے میں آ کے زندگی گزارنا شروع کر دی ہے. اور اس نے دیکھا کہ اس زمین پہ کوئی درخت نہیں ہے، تو اس نے سوچا کہ اس زمین کو درختوں کی ضرورت ہے، تو اس نے درخت اگانا شروع کر دیے. جب رائٹر نے پوچھا کہ یہ زمین آپ کی ہے تو یہ کس کی زمین ہے؟ آپ کی اپنی زمین ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا کہ یہ زمین کس کی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس پہ درخت اگا لوں. رائٹر پھر واپس اپنے علاقے میں چل دیا. ورلڈ وار فرسٹ کے بعد وہ ہی واز این انفینٹری مین، وہ آرمی میں تھا. اس نے کہتا ہے کہ ورلڈ وار فرسٹ کے بعد جب ہمیں دوبارہ سے تھوڑا سا فری ٹائم دیا گیا، ڈی موبلائزیشن بونس اس کو وہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی اچھا سا فری ٹائم ملا، تو میں پھر اس پہاڑی سلسلے کی طرف چل پڑا. تقریباً 5 سال کے بعد جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ ابھی ویرانہ تو اسی طرح سے تھا، لیکن مجھے دور بادل نظر آ رہے تھے، گریش مسٹ، دھند نظر آ رہی تھی، اور میں وہ بہت پلیزنٹ نظر آ رہی تھی اس ویران علاقے میں. وہ جب دوبارہ دیکھا تو ایلزڈ بوفیر اسی طرح سے، جب ایک طرف ساری دنیا جنگ عظیم میں مصروف تھی، سب خون خرابہ تھا، قتل و غارت تھا، تباہ ہو رہے تھے ملک، اور اس طرف یہ بندہ جو ہے وہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا، اس کو ان دنیاوی چیزوں کا کچھ پتہ نہیں تھا، وہ درخت اگائے جا رہا تھا. اور آخرکار جب رائٹر دوبارہ گیا تو اس نے دیکھا یہ پہلے سے بھی زیادہ انرجیٹک تھا یہ بندہ. وار نے، جنگ نے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا. ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود وارز، اس کا کوئی تعلق نہیں تھا جنگوں سے. تو رائٹر نے دیکھا کہ وہ جو ایکون ٹریز تھے وہ بہت بڑے بڑے ہو چکے تھے اور ایک جنگل بن چکا تھا، اور خاموشی سے وہ کہتا ہے میں اور وہ چرواہا جو ہے وہ اس جنگل میں واک کرتے رہے. اور پھر وہ رائٹر جو ہے دوبارہ چلا گیا. پھر جنگ عظیم دوم شروع ہو گئی. جب دوسری جنگ عظیم کے بعد رائٹر کہتا ہے جب میں دوبارہ وہاں پہ آیا تو پھر میں نے وہ سارا منزل ہی بدلتے ہوئے، وہ سب کچھ بدلتے ہوئے دیکھا. مجھے اس وقت میں گاڑی میں آیا، سڑکیں بن چکی تھیں. ایک گاڑی میں ایک گاؤں پہ اس گاڑی نے مجھے اتارا. میں جب آیا تو اس وقت ایلزڈ بوفیر کو میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اور پھر اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ اس نے جو باقی درخت اگائے، نہ صرف اوک ٹریز تھے بلکہ برچز بھی تھے، بیچ ٹریز بھی تھے، سنوبر کے درخت بھی لگے ہوئے تھے. اور پھر ایک چین جہاں درخت اگئے ظاہری بات ہے وہاں پہ بارشیں ہونا شروع ہو گئیں، وہاں پہ زمین اور زرخیز ہو گئی، اور پھر نہریں بہنا شروع ہو گئیں، ہرے بھرے کھیت نظر آنے لگے، اور پھر پھول اور باغات اور چشمے اور فوارے. اور رائٹر نے کہا کہ یہ تو سارا منظر ہی بدلا ہوا تھا، اور یہ چین ری ایکشن تھا. اس نے اپنی طرف سے وہ درخت اگاتا گیا، اور آج یہ علاقہ سرسبز علاقہ، پھولوں، سبزیوں، کھیتوں، ہرے بھرے کھیتوں، درختوں، چشموں، فواروں سے یہ خوبصورت علاقہ بن چکا تھا. وہ علاقہ جو بنجر زمین ہوتی تھی، جہاں پہ لوگ کبھی نہیں آئے تھے اس علاقے میں. تو یہ صرف رائٹر کہتا ہے کہ ایک بندے کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، اس کی سیلف لیس ایفرٹس ہیں، بے غرض اس نے خدمت کی ہے، بے لوس خدمت کی ہے دنیا کی. اور آج کہتا ہے وہاں پہ ایک گاؤں آباد ہے، وہاں پہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں چہل قدمی کرتے ہوئے، ہنستے ہوئے، فیملیز یہاں پہ رہنا شروع ہو گئی ہیں آ کے، اور یہ علاقہ آباد ہو گیا ہے. یہ تمام لوگ وہ اس ایک بندے کے مقروض ہیں جس کا نام ایلزڈ بوفیر تھا، اور وہ چرواہا تھا جس نے یہ درخت اگائے، اس جگہ کو رہنے کے قابل بنایا.
यहाँ पे दोबारा से ज़िंदगी नज़र आने लगी। जहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी, ये बिल्कुल मुर्दा ज़मीन थी, वहाँ पे अब ज़मीन दोबारा आबाद हो चुकी है और ज़िंदगी के आसार नज़र आने लगे हैं। So, The Man Who Planted Trees by Jean Deano for grade 12 students. Let us start our chapter with its explanation in Urdu as well. मैं साथ साथ आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। चैप्टर के एंड पे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को कमेंट करें। इफ़ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन ऑन एनीथिंग ऑन माई ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन, किसी चीज़ पे अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो काइंडली राइट इन कमेंट। आप अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं, उसमें शेयर करें, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट इट। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ शेपर्ड। ये एक चरवाहे की कहानी है। हु लिव्ड इन द बैरन एंड डेजोलेटेड लैंड, जो बहुत ही बंजर और वीरान ज़मीन पर रहता था, विच वॉज एक्सपोज टू द वर्स्ट वेदर कंडीशन। और जाहिर है जब वीरान और बंजर ज़मीन होगी तो वहाँ पे मौसम भी बहुत सख्त होगा, एंड डेफिनेटली देयर वॉज नो लाइफ देयर, वहाँ कोई ज़िंदगी नहीं थी। द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन जीन डेयानोज नॉवल द मैन हु प्लांटेड ट्रीज, इन विच डेयानो हिमसेल्फ वॉक टूवर्ड्स दैट बैरन एंड डेजोलेटेड लैंड एंड टू हिज सरप्राइज। और वो हैरान हो गया जब वो उस बंजर और बहुत ही वीरान ज़मीन पर गया, तो वो हैरान हो गया। फाइंड्स अ शेपर्ड देयर, हैरान हो कि उसने देखा कि एक वहाँ पे चरवाहा है, हु इज़ प्लांटिंग ट्रीज, जो दरख्त उगा रहा है। ही आस्क्ड द शेपर्ड इफ द लैंड बिलोंग्स टू हिम, उसने कहा कि ये ज़मीन तुम्हारी है इसलिए तुम यहाँ पे दरख्त उगा रहे हो। ही रिप्लाइज दैट ही डज नॉट नो हुज लैंड्स आर दीज, उसने कहा वो नहीं जानता कि ये किसकी ज़मीनें हैं। ही इज सेल्फलेसली प्लांटिंग ट्रीज इन ऑर्डर टू फ्लरिश द लैंड, इस ज़मीन को आबाद करने के लिए वो बेगर्ज हो के वो दरख्त उगाए जा रहा था, शजरकारी कर रहा था। दिस शेपर्ड इज़ एन एक्सेप्शनल कैरेक्टर, वो गैर मामूली किस्म का किरदार था। हु वर्क्स इन टोटल सॉलिट्यूड, बिल्कुल अकेला काम करता है। डिटर्मिनडली परसुइंग हिज टास्क ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, बिल्कुल उसने बहुत हौसला मंदी से, उसने पुख्ता इरादे से उसने दरख्त उगाने का काम संभाल लिया है। एज फॉरेस्ट ग्रू, जैसे जैसे दरख्त उगे, जंगलात बढ़े, द राइटर सीज इट्स चेन रिएक्शन दैट वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग इन ब्रूक्स, पानी चश्मों की सूरत में, नहरों की सूरत में, नदियों की सूरत में बहना शुरू हुआ। द विंड स्कैटर्स सीड एंड देयर अपीयर्स विलोज, रशेस, मैडोज, गार्डन्स, फ्लावर्स, एनिमल्स एंड फील्ड्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड कॉर्न्स। फिर बागात थे, फूल थे, जानवर थे, चरागाहें थीं, सब्जियां थीं हर जगह। लिटिल बाय लिटिल विलेजेस आर रीबिल्ड, आहिस्ता आहिस्ता गांव भी दोबारा आबाद हुए। पीपल आर नाउ लिविंग इन कंफर्ट एंड हैप्पीनेस, लोग अब बहुत आराम और खुशी से रह रहे हैं। इन द लैंड विच वॉज वंस बैरन एंड डिजर्टेड, उस ज़मीन पर जो किसी टाइम पे बहुत वीरान और बंजर थी। इट ऑल हैपन ड्यू टू वन मैन, ये सब एक बंदे की वजह से हुआ। हु आर्म्ड विद हिज ओन फिजिकल एंड मॉरल रिसोर्सेज, जिसके पास और कुछ भी नहीं था सिवाय उसकी अपनी बॉडी पावर थी और उसकी मॉरल पावर थी, उसकी विल पावर थी। इट ही इज एबल टू कॉज दिस लैंड टू स्प्रिंग फ्रॉम द वेस्ट लैंड, आज जो आबाद ज़मीन थी ये एक बंजर और जो वेस्ट लैंड थी, तबाहशुदा ज़मीन से ये ज़मीन उठ खड़ी हुई। सीइंग द डेडिकेटेड सर्विस ऑफ दिस शेपर्ड, उस चरवाहे की मुखलिसाना खिदमत को देखकर द राइटर कम्स टू अ कंक्लूजन, वो राइटर इस नतीजे पर पहुंचता है दैट ह्यूमैनिटी इज एडमायरेबल, इंसानियत जो है ना वो काबिल तारीफ है। किसी के अंदर इंसानियत जैसी एहसासात हों, इंसानों के लिए एहसासात हों, तो वो बहुत ही काबिल तारीफ है। एंड ही सेज दैट व्हेन ही सीज द अनपैरेलल्ड ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट एंड सेल्फलेस सर्विस, जब वो देखता है कि ये इतनी अजमत की एक मिसाल, बेलोस खिदमत की मिसाल जब देखता है, तो ही इज ऑफ द व्यू, वो इस नतीजे पर पहुंचता है, उसका ये ख्याल है दैट दिस अनलर्नड पेजेंट इज एबल टू कंप्लीट वर्क वर्दी ऑफ गॉड, कि ये जो अनपढ़ जो किसान है वो एक ऐसा काम कर रहा है जो काबिल तारीफ है, यानी जो अल्लाह की सिफात में से वो एक सिफात है, बेलोस खिदमत। नाउ कमिंग टू द chapter, page number 1 and 2.
For a human character to reveal truly exceptional qualities, one must have the good fortune to be able to observe its performance over many years. If this performance is devoid of all egoism, if its guiding motive is unparalleled generosity, if it is absolutely certain that there is no thought of recompense and that in addition it has left its visible mark upon the earth, then there can be no mistake. ایک انسانی اخلاقی کردار کی جو غیر معمولی خوبیاں ہیں، ایکسیپشنل کوالٹیز، غیر معمولی ایکسٹرا آرڈینری، جو آپ ایک انسانی اخلاقی کردار کی جو غیر معمولی خصوصیات ہیں، اس کے لیے انسان کو اتنا خوش قسمت ہونا چاہیے کہ وہ سالہ سال کی اپنی کارکردگی کا مشاہدہ کرے. اگر یہ کردار انا سے پاک ہو، اس کردار میں انا موجود نہ ہو، اگر اس کا محرک بے مثال فراخ دلی ہو، if its guiding motive is unparalleled generosity، فراخ دلی ہو، بے مثال فراخ دلی، اور یہ مکمل طور پر یقینی ہو کہ وہ اسے کسی قسم کے انعام کی، کسی قسم کی صلے کی کوئی امید نہیں ہے. And in addition it has left its visible mark upon the earth, then there can be no mistake. اور مزید یہ کہ اس دنیا پر واضح نشانی وہ چھوڑ جائے، اپنی جو خدمات کی ہوں اس کی نشانی، اس کی مثال چھوڑ جائے، تو پھر اس میں کبھی بھی کسی غلطی کا امکان نہیں ہے. اگر کوئی بندہ اس کے اندر ایکسیپشنل کوالٹیز ہوں، سب سے بڑی اس کے اندر جنروسٹی ہو، سخاوت ہو، بغیر کسی صلے کے امید کے، بغیر کسی انعام کے امید کے وہ خدمت کرتا ہی جائے، لوگوں کی اور دنیا کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہی جائے، تو پھر اس کو اس کا ریوارڈ ضرور ملتا ہے، پھر اس میں کسی قسم کی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا. About 40 years ago, I was taking a long trip on foot over mountain heights quite unknown to the tourists. تقریباً 40 سال پہلے میں ان پہاڑی چوٹیوں کے سفر پر جا رہا تھا جو سیاحوں کے لیے بھی ناآشنا تھے، سیاح کبھی بھی وہاں نہیں گئے تھے. اس قدیم خطے میں جہاں پہ ایلپس کا پہاڑی سلسلہ تھا، اور جو کہ فرانس کے ایک علاقے میں، جو اس طرح سے پھیلا ہوا تھا کہ فرانس کے ایک علاقے میں جا نکلتا تھا. All this at the time I embarked upon my long walk through these deserted regions. اس تمام وقت میں میں نے بنجر خطوں کے راستے پر اپنے طویل سفر کا آغاز کر لیا، اور it was barren and colorless land، جو کہ بالکل ہی بنجر اور غیر آباد زمین تھی، جس کا کوئی رنگ نہ تھا، کلرلیس، بے رنگ زمین تھی. nothing grew there but wild lavender، یہاں جنگلی لیونڈر خوشبودار پھول تھا. اس کے علاوہ جنگلی جو خوشبودار پھول ہے، ایک جھاڑی سی ہوتی ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ کبھی کچھ نہ اگا تھا. I was crossing the area at its widest point. میں اس علاقے کو اس کے بہت وسیع مقام پر عبور کر رہا تھا. اور he says کہ I was there، یہ یہاں کا وسیع مقام تھا. اور 3 دن سفر کرنے کے بعد میں نے خود کو ناقابل مثال ویرانی میں پایا. After 3 days walking, found myself in the midst of unparalleled desolation، جس کی کوئی مثال نہیں، اتنی ویرانی تھی جس کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی. I camped near the vestiges of an abandoned village، میں نے ایک خیمہ لگایا اس گاؤں میں جہاں پہ باقی ماندہ گھروں کے کچھ نشانات ہی باقی رہ گئے تھے. I had run out of water the day before and had to find some، میں ایک دن پہلے ہی مجھ سے پانی ختم ہو چکا تھا اور مجھے پانی کی تلاش تھی. These clustered houses, although in ruins like an old wasp's nest, suggested that there must have been once a spring or well there. 5 یا 6 گھر کے چھت جو تھے، وہ ان گھروں کا ایک جھرمٹ تھا جو ایک جگہ پہ تھے اور اب کھنڈرات بن چکے تھے، اس بھیڑوں کے پرانے چھتے کی طرح. یہ جو بھیڑیں ہوتی ہیں ان کے پرانے چھتوں کی مانند تھے، جہاں اب یہاں پہ چشمہ یا کوئی کنواں کسی زمانے میں واقع تھا. بے شک he says that although there have been spring or well here، یہاں پہ یقیناً کوئی ایک چشمہ ہوتا ہوگا یا پانی کا کنواں تھا. there was indeed a spring but it was dry، لیکن یہ خشک تھا. the 5 or 6 houses roofless، 5 یا 6 گھر جن کی اب چھتیں اڑ چکی تھیں بارش یا آندھی کی وجہ سے، اور gnawed by wind and rain، جس کی چھتیں جو ہیں وہ بارش اور ہوا تیز طوفان کی وجہ سے اب ٹوٹی پھوٹی تھی. the tiny chapel with its crumbling steeple،
اور ایک چھوٹا سا گرجا گھر تھا اور جس کا مینار یا جس کا جو مینار تھا وہ اب ٹوٹنے کے قریب تھا. بٹ آل لائف ہیڈ وینشڈ. لیکن یہاں پہ کوئی زندگی نہیں تھی, یہاں پہ زندگی ختم ہو چکی تھی. اب وہ کہتا ہے اٹ واز اے فائن جون ڈے. یہ جون کا ایک خوشگوار دن تھا, بریلینٹ ود سن لائٹ, جو کہ بہت روشن تھا. سورج کی روشنی تیز تھی بٹ اوور دس انشیلٹرڈ لینڈ ہائی ان دا اسکائی. لیکن اس بہت ہی اونچے مقام پر, جو کہ بہت اونچا مقام تھا, دا ونڈ بلیو ود دا ان انڈیوریبل فیروسٹی. یہاں پہ ہوا جو تھی وہ بہت ہی ناقابل برداشت تیزی سے چل رہی تھی. اٹ گراؤلڈ اوور دا کارکسز آف دا ہاؤزز لائک اے لائن ڈسٹرب ایٹ اٹس میل. یہ ان گھروں کے بے جان اجسام پر, باڈیز پر شیر کی طرح غرا رہی تھی جس کو کھانا کھاتے وقت پریشان کر دیا گیا ہو. سو آئی ہیڈ ٹو موو مائی کیمپ. مجھے یہاں سے اپنا خیمہ ہٹانا پڑا کیونکہ یہ رہنے کے قابل جگہ نہیں تھی اور یہاں کوئی پانی کے آثار نہیں تھے. After 5 hours walking, I had still not found water and there was nothing to give me any hope of finding any. 5 گھنٹے بھی چلنے کے بعد مجھے پانی نہ ملا اور پانی کی امید دلانے کی کوئی نشانی بھی یہاں موجود نہ تھی. All about me was the same dryness. میرے ارد گرد سے وہی خشکی تھی. The same coarse grasses, وہی غیر ہموار گھاس تھی. I thought I glimpsed in the distance a small black silhouette upright and took it for the trunk of a solitary tree. میں سمجھا کہ دور مجھے ایک سیاہ سیدھا سا ایک خاکہ نظر آیا, ایک سایہ سا نظر آیا اور میں نے اس کو ایک تنہا درخت کا تنا سمجھا. بہرحال میں اس کی طرف چل پڑا. In any case I started towards it. It was a shepherd. لیکن جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا یہ تو چرواہا تھا. 30 sheep were lying about him on the baking earth. اس تپتی زمین پر 30 بھیڑیں اس کے ارد گرد گھوم رہی تھیں. He gave me a drink from his water gourd. اس نے مجھے اپنے مشکیزے سے پانی پلایا. And he took me to his cottage in fold of the plain. اور اسی میدان میں بنی اپنی ایک جھونپڑی میں لے گیا. ایک کاٹیج سا بنا ہوا تھا. He drew his water, excellent water, from a very deep natural well above which he had constructed a primitive winch. اس نے مجھے ایک بہت ہی میٹھا پانی, بہت ہی بہترین پانی پلایا جو اس نے اس کنویں میں سے ایک چرخی کی مدد سے نکالا. ایک چرخے کی مدد سے اس کنویں میں سے پانی نکالا اور بہترین پانی مجھے پینے کے لیے پیش کر دیا. The man spoke little. وہ بندہ بہت ہی کم بولا, وہ بہت خاموش طبع تھا. This is the way of those who live alone, but one felt that he was sure of himself and confident in his assurance. یہ شاید انہی لوگوں کا طریقہ کار ہے جو کہ اکیلے رہنے کے عادی ہوتے ہیں. شاید وہ اتنا بولنے کے عادی نہیں ہوتے. But confident in his assurance. He was sure of himself. لیکن وہ بہت ہی پراعتماد انسان تھا. اس بنجر علاقے میں یہ چیز بہت غیر متوقع تھی. This was unexpected in this barren land. He lived not in a cabin but in a real house built of stone that bore plain evidence of how his own efforts had reclaimed the ruin he had found there on his arrival. یہ واضح ثبوت تھا کہ اس کے یہاں آنے پر اسے جو کھنڈر ملا تھا اس نے اسے کس طرح دوبارہ آباد کیا ہوگا. His roof was strong and sound. اس کی چھت بہت مضبوط اور سلامت تھی, صحیح سلامت تھی. The wind on its tiles made a sound of the sea upon its shore. اور اس کے پتھروں سے ٹکرانے والی ہوا ساحل سمندر پر پانی کی طرح آواز پیدا کر رہی تھی. ساحل سمندر سے ٹکراتی ہوئی جو لہریں ہیں اس کی آواز پیدا کر رہی تھیں. The place was in order, the dishes washed. اس کا گھر بالکل ترتیب سے تھا, اس کے برتن دھلے ہوئے تھے, فرش دھلا ہوا تھا. اس کی رائفل جو تھی اس کو تیل لگا ہوا تھا, بالکل تیار تھی. اس کی his soup was boiling over the fire. آگ پر اس کی یخنی جو ہے وہ ابل رہی تھی. I noticed then that he was himself cleanly shaved. اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ خود بھی اس نے بہت صاف طریقے سے اپنا چہرہ شیو کر کے صاف رکھا ہوا تھا. All his buttons were firmly sewed on. اس کے سارے بٹن بہت مضبوطی کے ساتھ سلے ہوئے تھے. That his clothing had been mended with the meticulous care. اور اس کے کپڑوں میں بہت احتیاط کے ساتھ پیوند لگے ہوئے تھے. That makes the mending invisible. جو کہ وہ نظر نہیں آتے تھے. بہت غور کرنے سے پتہ چلتا تھا کہ کہیں کوئی پیوند لگے ہوئے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہے تھے. He shared his soup with me and afterwards when I offered my tobacco pouch he told me that he did not smoke.
اس نے یخنی جو ہے وہ مجھے بھی دی، اور بعد میں جب میں نے اسے سگریٹ پینے کو پیش کیا تو اس نے مجھے کہا کہ وہ سگریٹ نہیں پیتا. ہز ڈاگ ایز سائلنٹ ایز ہمسیلف، اس کا کتا جو بالکل اسی کی طرح خاموش تھا، واز فرینڈلی تھا، وہ بہت ہی دوستانہ رویے کا مالک، وداؤٹ بینگ سروائل، لیکن غلامانہ رویہ اس کا نہیں تھا. دوستانہ ضرور تھا اس کتے کا رویہ، لیکن غلامانہ نہیں تھا. اٹ واز انڈرسٹوڈ فرام دا فرسٹ دیٹ آئی شوڈ اسپینڈ دا نائٹ دیئر. مجھے پہلے ہی یہ بات طے شدہ تھی کہ مجھے رات یہیں گزارنی چاہیے، کیونکہ دا نیئرسٹ ولیج واز اسٹل مور دین دا ڈے اینڈ اے ہاف اوے، کیونکہ قریب ترین گاؤں بھی ابھی 1 یا 1.5 دن کی مسافت پر واقع ہے. اینڈ بسائڈز آئی واز پرفیکٹلی فیملیئر ود دا نیچر آف دا ریئر ولیجز ان دیٹ ریجن. اس کے علاوہ میں خطے میں بہت کم گاؤں کی فطرت سے مانوس بھی تھا. وہاں پہ بہت ہی کم گاؤں موجود تھے. دیر ور 4 or 5 آف دیم اسکیٹرڈ ویل اپارٹ فرام ایچ ادر. 4 یا 5 گاؤں تھے لیکن وہ ایک دوسرے سے بہت دور دور واقع تھے. آن دیز ماؤنٹین سلوپس، ان پہاڑی چٹانوں پر، ان ڈھلوانوں پر. امنگ وائٹ اوک تھکٹس، جہاں پہ دور جن کے ارد گرد شابلود کے درخت تھے. ایٹ دا ایکسٹریم اینڈ آف دا ویگن روڈس، اور وہاں پہ ویگن کی سڑکوں کے آخری سرے پر جہاں پہ ویگن چلتی تھی وہاں پہ وہ موجود تھے. دے ور انہیبیٹڈ بائی چارکول برنرز، اور ان گاؤں میں لکڑیاں جلانے والے لوگ رہتے تھے. اینڈ دا لیونگ واز بیڈ، اور ان کا معیار زندگی بھی اچھا نہیں تھا. فیملیز کراؤڈڈ ٹوگیدر ان دا کلائمیٹ دیٹ از ایکسیسولی ہارش بوتھ ان ونٹر اینڈ ان سمر فاؤنڈ نو اسکیپ فرام دا انسیزنگ کنفلکٹ آف پرسنالٹیز. جو خاندان جو ایک جیسی آب و ہوا میں اکٹھا رہتے تھے، جہاں دونوں موسموں میں سردی اور گرمی بہت ہی شدید ہوتی تھی، وہ ان کی شخصیات میں، ان کی پرسنالٹیز میں، ان کی شخصیات میں بہت سے تنازعات موجود تھے. دا مین ٹک دیئر ویگن لوڈز آف چارکول ٹو دا ٹاؤن اینڈ دین ریٹرن وائل دا ویمن نرس دیئر گریونسز. گھر کے جو مرد تھے وہ لکڑیوں کو ویگنوں میں بھر کر شہر لے جاتے تھے جب واپس آتے تھے، اور خواتین ان کی ضروریات کا خیال رکھتی تھیں. دس واز دیئر اون روٹین آف لائف. گریونسز مین کمپلینٹس، ہارڈ شپس. The shepherd went to fetch a small sack and poured out a heap of acorns on the table. اب وہ چرواہا جا کر ایک چھوٹا سا تھیلا اٹھا لایا اور میز پر شابلود کے پھلوں کا ڈھیر لگا دیا. اکونس مینس شابلود کے پھل، ان کا ڈھیر لگا دیا، اور ایک ایک پھل کا معائنہ کرنے لگا. He began to inspect them. ایک ایک پھل کا معائنہ کیا. one by one with great concentration، بہت توجہ سے. separating the good from the bad، جو اچھے تھے ان کو بروں سے الگ کیا. I smoked my pipe، میں سگریٹ پیتا رہا. I did offer to help him، میں نے اس کو مدد کرنے کی پیشکش کی. He told me that it was his job، لیکن اس نے کہا یہ اس کا کام ہے. And in fact seeing the care he devoted to the task، اور میں نے جس احتیاط سے اس کو مخلصانہ طور پہ وہ کام کرتے ہوئے دیکھا. I did not insist، میں نے اصرار بھی نہ کیا. That was the whole of our conversation، یہی ہماری صرف گفتگو اس دوران ہوئی. When he had set aside a large enough pile of good acorns، he counted them out by tens. جب اس نے ایک طرف ایک بہت بڑا ایک ڈھیر لگا دیا اچھے جو شابلود کے جو پھل تھے، ان کے جو اچھے اچھے پھل تھے ان کا ایک طرف جب اس نے ڈھیر لگا دیا اور اس کو 10 سے گننا شروع کر دیا. Meanwhile eliminating the small ones or those which were slightly cracked، اور اسی دوران اس نے جو چھوٹے تھے ان کو بھی، چھوٹے پھلوں کو بھی الگ کیا، اور ایسے پھل جو ذرا پھٹ چکے تھے ان کو بھی الگ کر دیا. اور ان کو کیونکہ اب اس نے ان کا بہت توجہ کے ساتھ معائنہ کیا. Then he examined them more closely. When he had thus selected 100 perfect acorns, he stopped and went to bed. جب اس نے تقریباً اسی طرح جب وہ تقریباً 100 بہترین جو پھل تھے ان کو منتخب کر چکا تو اس نے یہ کام ختم کیا اور پھر ہم سونے چلے گئے. There was peace in being with this man. اس بندے کے ساتھ رہنے میں بہت آرام اور سکون تھا. The next day I asked if I might rest here for a day. اگلے دن میں نے پوچھا کیا میں یہاں پہ ایک اور دن آرام کر سکتا ہوں. He found it quite natural, or to be more exact, he gave me the impression that nothing could startle him. زیادہ اس نے میں نے اس کو بہت قدرتی پایا، اس کے ریسپانس کو، اس کے جواب کو.
اس نے مجھے ایسا تاثر دیا کہ کوئی چیز بھی اس کو کسی چیز سے وہ ڈرتا نہیں ہے, کسی چیز سے وہ حیران نہیں ہو سکتا. دا ریسٹ واز ناٹ ایبسلیوٹلی نیسسری بٹ آئی واز انٹرسٹیڈ اینڈ وش ٹو نو مور اباؤٹ ہم. پھر اور کچھ زیادہ اتنا میں نے ضروری نہ سمجھا, اور میں بلکہ دلچسپی یہ رکھتا تھا کہ میں اس بندے کی زندگی کے بارے میں معلوم کروں. ہی اوپنڈ دا پین اینڈ لیڈ ہز فلاک ٹو پیسچر. اس نے ایک باڑا کھول دیا اور اپنے ریوڑ کو چراگاہ کی طرف بھیج دیا. ہانکنے لگا, چراگاہ کی طرف ہانکنے لگا. بیفور لیونگ ہی پلنجڈ a sack of carefully selected accounted acorns into a pail of water. اور پھر اس نے جانے سے پہلے احتیاط سے منتخب کردہ اور تیار شدہ جو بلوط کے پھل تھے ان کو پانی کی بالٹی میں ڈال دیا. Now I noticed that he carried for a stick an iron rod as thick as my thumb and about a yard and a half long. میں نے دیکھا کہ اس نے چھڑی کے طور پر اپنے پاس لوہے کا ایک راڈ رکھا ہوا ہے جو میرے انگوٹھے جتنا موٹا تھا اور تقریباً 1 یا 1.5 گز اس کی لمبائی تھی. Resting myself by walking, I followed a path parallel to his. اور راستے میں میں نے خود کو آرام کرتے کرتے میں راستے پہ ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اسی کے راستے کے متوازی میں چل رہا تھا. His pasture was in a valley. اس کی چراگاہ ایک وادی میں تھی. He left the dog in charge of the little flock and climbed toward where I stood. اس نے اپنے کتے کو ریوڑ کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا اور اس جانب آنے لگا جہاں میں کھڑا تھا. I was afraid that he was about to rebuke me for my indiscretion, but it was not that at all. مجھے یہ ڈر تھا کہ وہ میری غیر دانشمندانی کے لیے مجھے برا بھلا کہنے والا تھا کہ میں اس کو ہی کیوں فالو کر رہا ہوں, اسی کے ساتھ ساتھ کیوں چل رہا ہوں. لیکن ایسا کچھ نہ ہوا. This was the way he was going and he invited me to go along. لیکن وہ اپنے راستے پر چل رہا تھا اور اس نے مجھے بھی آنے کی دعوت دی. If I had nothing better to do, اس نے کہا اگر آپ کو کوئی کام نہ تو آپ میرے ساتھ آ سکتے ہیں. He climbed to the top of the ridge about 100 yards away. چٹان کی چوٹی پر وہ چڑھا, تقریباً 100 گز دور جو واقع تھی اس پہ وہ چڑھ گیا. There he began thrusting his iron rod into the earth. وہاں پہ اس نے اپنے آئرن راڈ سے زمین کے اندر آئرن راڈ کو گھسانا شروع کر دیا. Making a hole in which he planted an acorn. ایک سوراخ بنایا اور اس میں وہ پھل شاہ بلوط کا جو پھل تھا وہ اس میں ڈال دیا. Then he refilled the hole اور پھر سوراخ کو بند کر دیا. He was planting oak trees. وہ شاہ بلوط کے درخت اگا رہا تھا. I asked him if the land belonged to him. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ زمین اس کی تھی. He answered no. اس نے کہا نہیں. Did he know whose it was? کیا وہ جانتا تھا کہ یہ زمین کس کی ہے. He did not. وہ جانتا بھی نہیں تھا. He supposed it was community property. اس کا خیال تھا کہ یہ شاید ان لوگوں کی کہ شاید یہ کمیونٹی کی ملک کی ملکیت ہے. اور perhaps belong to people who cared nothing about him. شاید ان لوگوں کی ملکیت ہے جو اس کا خیال ہی نہیں رکھتے. He was not interested in finding out whose it was. لیکن وہ دلچسپی نہیں رکھتا تھا کہ یہ زمین کس کی ہے. He planted his 100 acorns with the greatest care. اس نے اپنے 100 بیج بہت احتیاط کے ساتھ وہاں لگا دیے, وہاں بو دیے. After the midday meal he resumed his planting. اور پھر دوپہر کے کھانے کے بعد اس نے دوبارہ شجر کاری شروع کر دی. I suppose I must have been fairly insistent in my questioning for he answered me. میرا خیال ہے کہ مجھے بھی سوالات کرنے پر اصرار کرنا چاہیے تھا اور وہ مجھے جواب دیتا تھا. For 3 years he had been planting trees in this wilderness. اس نے بتایا کہ 3 سال سے وہ اس صحرا میں, اس ویران اور بنجر زمین پر درخت لگاتا جا رہا ہے. He had planted 100,000. اس نے تقریباً 100,000 درخت لگائے تھے. Of the 100,000 he had expected to lose half to rodents or to the unpredictable designs of Providence. اور وہ کہتا ہے کہ ان کچھ جو تھے ان میں ظاہری طور پر اس نے کہا کہ میں نے تقریباً 1,000 درخت لگایا جس میں سے کچھ اس کو نصف آدھوں کی تو ضائع ہونے کی توقع تھی کیونکہ کچھ ایسے جانور, یہ جو جانور ہیں لائک روڈنٹس, جو مٹی کے جانور ہوتے ہیں جو کھدائی کرتے ہیں جیسے چوہے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ کچھ تو یہ چوہوں جیسے جانوروں کی نظر ہو چکے ہوں گے, کچھ اللہ کی قدرت کی وجہ سے کسی طوفان کی نظر ہو گئے ہوں گے. اور 10,000 بلوط کے درخت اگے ہوئے تھے جہاں پر اس سے پہلے کوئی درخت بھی نہیں تھا.
There remained 10,000 oak trees. वहाँ पे अब 10,000 बलूत के दरख्त थे. Where nothing had grown before, जहाँ पे इससे पहले कभी कुछ ना उगा था. That was when I began to wonder about the age of this man. फिर मैं हैरान था, मुझे इस आदमी के उम्र के बारे में जानने की परेशानी हुई. He was obviously over 50. मेरा ख्याल था कि जाहिर है वो 50 से तो ऊपर ही है. 55 he told me. मेरे पूछने पे उसने बताया कि वो 55 साल का है. His name was Alzard Bouffier. उसका नाम Alzard Bouffier है. He had once had a farm in the lowlands. कभी उसके पास स्कॉटलैंड के पहाड़ी इलाके में एक ज़मीन थी. There he had his life. वहाँ वो अपनी ज़िंदगी बसर करता था. He had lost his only son, then his wife. उसने अपना एक ही बेटा था, इकलौता बेटा खो दिया था. फिर उसकी बीवी भी मर गई. He had withdrawn into this solitude. और उस वक्त से वो इस अकेली ज़िंदगी में वापस इस अकेली तन्हाई की ज़िंदगी में आया था, जहाँ पर where his pleasure was to live loyally with his lambs and his dog. जहाँ उसकी खुशी बस अब यही थी कि वो इन मेमनों के साथ रहता था, मेमनों और अपने मेमनों और कुत्ते के साथ वो खुशी से ज़िंदगी बसर कर रहा था. इट वॉज हिज ओपिनियन दैट दिस लैंड वॉज डाइंग फॉर वांट ऑफ ट्रीज. ये उसका ख्याल था कि इस ज़मीन को, ये ज़मीन दरख्तों की कमी की वजह से मर रही है. ही एडेड दैट हैविंग नो वेरी प्रेसिंग बिजनेस ऑफ हिज ओन. और उसने ये भी मज़ीद कहा कि चूँकि उसका अपना तो कोई और काम ना था, ही हैड रिजॉल्व टू रेमेडी दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स. उसने ठान लिया कि वो इन हालात को ठीक कर देगा. Lowland is plain area. Resolved, he was determined. उसने तय कर लिया था. Rodent, ऐसे animals जो कि कुतरने वाले जानवर होते हैं. Now, the oaks of Since I was at that time, in spite of my youth, leading a solitary life, I understood how to deal gently with solitary spirits. चूँकि मैं भी उस वक्त अपनी जवानी के बावजूद तन्हा ज़िंदगी गुजार रहा था, मुझे पता था कि तन्हा इंसानों के साथ कैसे अच्छे तरीके से सलूक किया जाना चाहिए. But my very youth forced me to consider the future in relation to myself and to a certain quest for happiness. देखें, मेरी इस जवानी की उम्र ने मुझे मजबूर किया कि मैं मुस्तकबिल को अपने हवाले से और खुशी की जुस्तजू के हवाले से देखूं. आई टोल्ड हिम दैट इन 30 years his 10,000 oaks would be magnificent. मैंने उसे बताया कि अगले 10 सालों में तो उसके ये जो 10,000 बलूत के दरख्त हैं वो तो शानदार बन जाएंगे. He answered quite simply that if God granted him life in 30 years, he would have planted so many more that these 10,000 would be like a drop of water in the ocean. उसने कहा कि अगर अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी तो ये 10,000 तो वो तो अगले कुछ अरसे में, अगले जो साल हैं 10 साल जो होंगे या 30 सालों में इतने और उगा चुका होगा कि ये 10,000 तो एक समंदर में पानी की एक कतरे, समंदर में एक कतरे की तरह ही होंगे. Besides, he was now studying the reproduction of beech trees and had a nursery of seedlings grown from beech nuts near his cottage. इसके अलावा अब वो बीज एक किस्म के दरख्त थे, उनके भी पैदावार का मुताला कर रहा था. बीच ट्रीज सफ़ेदे के दरख्त थे एंड अ नर्सरी ऑफ सीडलिंग्स ग्रोन फ्रॉम बीच नट्स नियर हिज कॉटेज. और छोटे छोटे बीच के जो बीच दरख्तों के छोटे छोटे पौधे उसने उगा लिए, तो उनकी एक नर्सरी बना ली थी. द सीडलिंग्स विच ही हैड प्रोटेक्टेड फ्रॉम हिज शीप विद द वायर फेंस. और इन छोटे छोटे पौधों को एक लोहे की तार लगाकर उसने भेड़ बकरियों से महफूज रखा हुआ था. दे वर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत थे. ही वॉज ऑल्सो कंसिडरिंग बर्चेस फॉर द वैलीज वेयर ही टोल्ड मी देयर वाज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर अ फ्यू यार्ड्स बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल. वो सनोबर के दरख्त लगाने का भी सोच रहा था. एक ऐसी वादी में उसने मुझे बताया कि वहाँ पे ज़मीन के कुछ नीचे, कुछ गज़ नीचे ज़मीन के पानी है, नमी है, और वो बर्च सनोबर के दरख्तों के लिए बहुत बेहतरीन है. तो इसलिए उसने सोचा कि वो अगले कुछ दिनों में सनोबर के दरख्त भी उगाएगा. द नेक्स्ट डे वी पार्टेड. अगले दिन हम जुदा हो गए. The following year came the war of 1914 in which I was involved for the next 5 years. और अगला साल जो था 1914 की जंग छिड़ गई जिसमें अगले 5 साल तक मैं मशगूल रहा. और an infantryman hardly had time for reflecting upon trees. और एक फ़ौजी आदमी के लिए तो दरख्तों पर गौर व फिक्र करने के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल था. To tell the truth, the thing itself had made no impression upon me. सच तो ये था कि इस चीज़ ने मुझ पर इतना कोई ख़ास असर भी नहीं डाला था. I had considered as a hobby a stamp collection for
forgotten it. میں نے تو اس کو ایک مشغلے کے طور پہ لیا، جیسے ہم ٹکٹ جمع کرنے کا مشغلہ ہوتا ہے، اور پھر میں اس کو بھول بھی چکا. The war was over. I found myself possessed of a tiny demobilization bonus and a huge desire to breathe fresh air for a while. اور پھر جنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور تو میں نے فوجی خدمات سے تھوڑی سی فراغت حاصل کر لی، اور اس خواہش کے ساتھ کہ کچھ وقت کے لیے تازہ ہوا میں سانس لے سکوں. اس کا مقصد صرف یہ تھا میں ایک بار پھر بنجر زمینوں کا اٹ واز ود نو ادر آبجیکٹو دیٹ آئی اگین ٹک دا روڈ ٹو دا بیرن لینڈس. میں دوبارہ ان بنجر زمینوں کی طرف چل پڑا. دا کنٹری سائڈ ہیڈ ناٹ چینجڈ. دیہات ابھی تک بدلا نہیں تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. however beyond the deserted village I glimpsed in the distance a sort of greyish mist that covered the mountain tops like a carpet. اور میں نے صرف دیکھا کہ تاہم یہ سارے جو یہ گاؤں تھا، یہ تباہ شدہ گاؤں تھا، اس سے تھوڑا دور میں نے سرمئی سا میں نے ایک دھند دیکھی، اور جس نے پہاڑ کی چوٹیوں کو قالین کی طرح ڈھانپ رکھا تھا. Since the day before I had begun to think again of the shepherd tree planter. اور میں نے ایک دن پہلے ہی اس چرواہے کے بارے میں جو کہ درخت اگا رہا تھا، میں نے اس کے بارے میں پھر سوچنا شروع کر دیا تھا. 10,000 oaks, I reflected, really take up quite a bit of space. میں نے کہا کہ وہ 10,000 شاہ بلوط کے درخت یقیناً یہ تو بہت بڑی جگہ گھیرتے ہیں. I had seen too many men die during those 5 years not to imagine easily that Elzar Bouffier was dead. Especially since at 21 regards men of 50 as old men with nothing left to do but die. اور کہتے ہیں کہ ان 5 سالوں میں نے بہت سے افراد کو مرتے ہوئے دیکھا. ظاہر ہے جنگ کے دوران بمشکل یہ تصور کرتے ہوئے کہ الزر بوفیئر بھی مر چکا تھا، خاص طور پر 20 سالوں میں، جب 20 سالوں کا جو نوجوان ہوتا ہے وہ 50 سال کے شخص کے بارے میں یہی سوچتا ہے کہ اس کے پاس اب سوائے مرنے کے کوئی اور چارہ نہیں ہے. بٹ ہی واز ناٹ ڈیڈ. ایز اے میٹر آف فیکٹ ہی واز ایکسٹریملی اسپرائی. لیکن وہ مرا نہیں تھا. حقیقت تو یہ تھی کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ، بہت زیادہ زندہ دل تھا. He had changed jobs. اس نے کام جو ہے وہ تبدیل کیا تھا، اس کو چینج کیا تھا. Now he had only 4 sheep. اب اس کی صرف 4 بھیڑیں تھیں. But instead 100 bee hives. لیکن اس کے پاس کوئی 100 شہد کی مکھیوں کے سینکڑوں چھتے تھے. اس کے پاس سینکڑوں شہد کی مکھیوں کے چھتے تھے. He had got rid of the sheep because they threatened his young trees. اس نے ان بھیڑوں سے نجات اس لیے حاصل کی تھی کیونکہ اس کے ننے درختوں کو ان سے خطرہ تھا. For he told me and I saw for myself the war had disturbed him not at all. جنگ نے تو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا. He had imperturbably continued to plant. اس نے ٹھنڈے دل و دماغ سے شجرکاری جاری رکھی تھی. The oaks of 1910 were then 10 years old. اس وقت جو 1910 کے درخت جو اس نے شاہ بلوط کے درخت لگائے تھے اب وہ 10 سال کے ہو گئے تھے، اور taller than either of us. ہم دونوں سے بھی وہ قد میں بڑے تھے. It was an impressive spectacle. یہ بہت ہی متاثر کن نظارہ تھا. I was literally speechless. میں تو بالکل خاموش ہو گیا، کچھ نہ بول سکا. As he did not talk, we spent the whole day walking in silence through his forest. وہ بولتا نہیں تھا لیکن ہم نے سارا دن اس کے جنگل میں خاموشی سے چہل قدمی کرتے ہوئے گزارا. In 3 sections it measured 11 kilometers in length and 3 kilometers at its greatest width. اور وہ کہتا ہے کہ 3 حصوں میں اس کی لمبائی تقریباً 11 کلومیٹر اور چوڑائی 3 کلومیٹر تھی. When you remembered that all this had sprung from the hands and the soul of this one man without technical resources, you understand that men could be as effectual as God in other realms than that of destruction. سارا کچھ ایک انسان کے ہاتھوں اور ایک انسان کی روح سے یہ ممکن ہوا. کسی ٹیکنیکل وسائل کے بغیر تو بندہ جو ہے یہ سمجھ جائے کہ انسان بھی خدا کی طرح تباہی کے علاوہ دوسرے میدانوں میں مؤثر اور کارگر ہو سکتے تھے. یعنی انسان بھی ایسا کام کر سکتے تھے جو اللہ کی طرف سے قابل تعریف ہے. He had pursued his plans and birch trees as high as my shoulder, spreading out as far as the eye could reach, confirmed it. اس نے اپنے منصوبے کو آگے بڑھایا تھا اور برچ کے درخت بھی میرے کندھوں تک لمبے ہو گئے تھے. برچ کے سفیدے کے درخت بھی وہ کہتا ہے کہ میرے کندھوں سے لمبے ہو گئے تھے. سنوبر کے درخت.
He showed me handsome clumps of birch planted 5 years before. उसने मुझे birch के खूबसूरत झुंड दिखाए जो 5 साल पहले उसने लगाए थे. That is in 1915 when I had been fighting at Verdun. जब मैं वर्डन में लड़ाई में मसरूफ़ था, ये बंदा यहाँ दरख्त लगाने में मसरूफ़ था. He had set them out in all the valleys where he had guessed, and rightly, that there was moisture almost at the surface of the ground. They were as delicate as young girls and very well established. इसने ये तमाम वादियों में लगाए थे ये दरख्त जहाँ पर उसने अंदाज़ा लगाया था, और सचमुच वहाँ पर ज़मीन की सतह के ऊपर वाकई नमी पाई जाती थी, और जो उन लड़कियों की तरह खूबसूरत और मुकम्मल तौर पे मुस्तहकम थे. ये दरख्त बहुत मजबूत थे, यंग थे, डेलिकेट थे, नाजुक थे, नौजवान लड़कियों की तरह, और लेकिन वो बहुत मुस्तहकम, बहुत मजबूत थे. Now he says that creation seemed to come about in a sort of chain reaction. He did not worry about it. He was determinedly pursuing his task in all its simplicity. But as we went back toward the village, I saw water flowing in brooks that had been dry since the memory of man. तख्लीक एक जारी रद्द अमल के तौर पर वाक़या हो रही थी. चेन रिएक्शन. Chain reaction means a series of events, each one causing or influencing other. एक ऐसे मुसलसल ये वाक़यात होना, एक वाक़े से दूसरा पैदा होना, दूसरी चीज़ से दूसरी, एक दूसरे को मुतासिर करते हुए आगे बढ़ते चले जाना. इसके बारे में मैं फ़िक्रमंद नहीं था. वो मुकम्मल सादगी के साथ अपने काम को जारी रखने के लिए पुरअज़्म था. लेकिन जूं ही हम गांव वापस गए, मैंने नदियों में बहता हुआ पानी देखा जो कि इंसान की यादाश्त से के टाइम से ही खुश्क पड़ी हुई थी. ये जारी रद्द-ए-अमल बहुत मुतासिर कुन नतीजा था जो मैंने देखा था. दिस वॉज द मोस्ट इम्प्रेसिव रिजल्ट ऑफ चेन रिएक्शन दैट आई हैड सीन. द विंड टू स्कैटर्ड सीड्स. हवा ने भी इर्द गिर्द बीज फैला दिए थे, बीजों को बखेरती थी. एज द वाटर रीअपियर्ड, सो देयर रीअपियर्ड विलोज, रशेस, मेडोज, गार्डन्स, फ्लावर्स, सर्टन पर्पस इन बीइंग अलाइव. जैसे जैसे पानी नमदार हुआ, ज़ाहिर है दरख्त भी बढ़ गए, और फिर बागात, फूल भी नमदार हुए, और ज़िंदा रहने का ख़ास मकसद पैदा हो गया. लेकिन ये तब्दीली जो थी वो गैर फितरी नहीं थी. ये बट द ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस सो ग्रेजुअली. ये तब्दीली इतनी आहिस्ता आहिस्ता वाक़या हुई दैट इट बिकेम पार्ट ऑफ द पैटर्न विदाउट कॉजिंग एनी एस्टॉनिशमेंट. बग़ैर कोई हैरानगी पैदा किए हुए ये ऐसा लगता था कि जैसे ये कुदरत का हिस्सा थी. हंटर्स क्लाइंबिंग इनटू द विल्डरनेस इन परसूट ऑफ हेयर्स और वाइल्ड बोर हैड ऑफ कोर्स नोटिस्ड द सडन ग्रोथ ऑफ द लिटिल ट्रीज बट हैड एट्रीब्यूटेड इट टू सम नेचुरल कैप्रिस ऑफ द अर्थ. He says that जहाँ पे शिकारी जो के हिरन और जंगली सूअर की तलाश में थे, वो इन बंजर पहाड़ों पे अब चढ़ने लगे. छोटे छोटे दरख्त की अचानक अफजाइश जो है मैंने देखी, लेकिन उन्होंने इस ज़मीन की कुदरती जो तोहफ़ा था, इट हैड सडन हैड एट्रीब्यूटेड इट टू सम नेचुरल कैप्रिस ऑफ द अर्थ. ऐसे लगता था कि जैसे ज़मीन में कोई कुदरती तब्दीली आई है और ये तमाम सिफ़ात वहाँ पे पैदा हो चुकी. दैट इज़ वाई नो वन मेडल्ड विद एल्ज़र्ड बूफियर्स वर्क. इसीलिए किसी ने एल्ज़र्ड बूफियर के काम में कोई मुदाखलत ना की. इफ़ ही हैड बिन डिटेक्टेड ही वुड हैव हैड ऑपोजिशन. अगर किसी को उसका पता चल जाता तो यकीनन लोग उसकी मुखालफत ज़रूर करते. ही वॉज अनडिटेक्टेबल. उसको कोई ना देख सका. वो मुकम्मल तन्हाई में काम करता था, उसको कोई देख भी ना सका. हु इन द विलेजेस और इन द एडमिनिस्ट्रेशन कुड हैव ड्रीम्ड ऑफ सच परसिवेरेंस इन अ मैग्निफिसेंट जेनरोसिटी. ही सेज दैट कौन ऐसा था उस पूरे गांव में या इंतज़ामिया में जो इस किस्म की शानदार फ़राख दिली और साबित कदमी को देख सकता था. अगर कोई देख लेता तो ज़रूर उसकी मुखालफत करता. टू हैव एनीथिंग लाइक अ प्रिसाइज आइडिया ऑफ दिस एक्सेप्शनल कैरेक्टर वन मस्ट नॉट फॉरगेट दैट ही वर्कड इन टोटल सॉलिट्यूड. ऐसे इम्तियाजी किरदार का सही अंदाज़ा लगाने के लिए किसी को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो मुकम्मल तन्हाई में काम करता था. So total that toward the end of his life he lost the habit of speech. इतने अकेलापन था कि आखिर में वो बोलने की आदत ही उसकी ख़त्म हो गई. और perhaps it was that he saw no need of it. या शायद वो सोचता होगा कि बोलने की ज़रूरत ही उसको महसूस नहीं होती होगी. I saw Alzard Bouffier for the last time in June of 1945. मैंने 1945 जून 1945 में आखिरी बार एल्ज़र्ड बूफियर को देखा. He was then 87. वो 87 years का था. I had started back along the route through the wastelands. मैं उसी सहरा से गुजरते हुए रास्ते पर वापस चलने लगा.
By now, in spite of the disorder in which the war had left the country, there was a bus running between the Durance Valley and the mountain. کہتے کیونکہ اب باوجود اس بدنظمی کے جو جنگ کی وجہ سے پھیل چکی تھی، ڈیورنٹ وادی اور پہاڑ کے درمیان ایک بس بھی چلتی تھی. کہتے میں یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اس وادی میں جہاں پہ میں چلتا رہا اور کہیں کوئی نظر نہ آیا، کوئی درخت نظر نہ آتا تھا، اتنا یہ بنجر علاقہ تھا، اب یہاں پہ بس چلنے لگی ہے. I attributed the fact that I no longer recognized the scenes of my earlier journeys to this relatively speedy transportation. اور میں نے یہ حقیقت تسلیم کر لی تھی کہ نسبتاً تیز رفتار نقل و حمل کی وجہ سے اپنے پہلے سفر کے مناظر کو میں نہ پہچان سکا. سب سے پہلے میں آیا تو کچھ اور سین تھے، کوئی اور مناظر تھے، اب وہ مناظر غائب ہو چکے تھے. مجھے یہ بھی دکھائی دیا کہ یہ راستہ مجھے اپنے علاقے میں لے گیا. اس گاؤں کا نام ایسا تھا جس نے مجھے قائل کر لیا کہ میں دراصل ایک ایسے خطے میں آ گیا کہ پورے کا پورا کھنڈرات اور ویرانی جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی. It took the name of the village to convince me that I was actually in that region that had been all ruins and desolation. پہلے یہ تو تباہ کاری تھی، یہ تو صحرا تھا، یہ تو تباہ شدہ زمین تھی، اور اب میں ایک گاؤں میں پہنچ آیا تھا جہاں پہ بس بھی چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور بھی بہت سی تبدیلیاں تھیں. The bus put me down at Vergans. بس نے مجھے ویرگن میں اتار دیا. In 1913, this hamlet of 10 or 12 houses had 3 inhabitants. 1913 میں یہ جو چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں 10 اور 12 گھر تھے، صرف 10 یا 12 گھر تھے اور 3 قسم کے بس 3 لوگ آباد تھے. ایوری تھنگ ہیڈ چینج. سب کچھ بالکل مکمل طور پر تبدیل ہو گیا. ایون دی ایئر انسٹیڈ آف دا ہارش ڈرائی ونڈس دیٹ یوز ٹو اٹیک می اور a gentle breeze was blowing laden with scents. A sound like water came from the mountains. It was the wind in the forest. سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ میں نے تالاب میں پانی گرنے کی اصل آواز سنی. حتیٰ کہ ہوا بھی سخت اور خشک تھی جو مجھ پر حملہ آور ہوتی تھی اس وقت، لیکن اب ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی. اس نے کہا کہ اس وقت جو ہوا تھی جو کہ ہارش اور سخت اور خشک ہوا تھی جو مجھ پہ حملہ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اب اس کی جگہ بہت ہی خوبصورت دھیمی سی ہوا چل رہی تھی. لیڈن ود سینٹس اور اس خوشبو سے بھری ہوئی تھی. A sound like water came from the mountains. اور کئی پہاڑوں سے پانی کی طرح کی آواز آ رہی تھی. It was the wind in the forest. لیکن یہ پانی نہ تھا، یہ جنگل میں ہوا کے چلنے کی آواز تھی. Most amazing of all, I heard the actual sound of water falling into the pool. اور سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ میں نے تالاب میں پانی کے اصل گرنے کی بھی آواز سنی. I saw that a fountain had been built. میں نے دیکھا کہ ایک فوارہ وہاں پہ بنا ہوا تھا. That it flowed freely. جو کہ بہت تیزی سے بہہ رہا تھا، یہ آزادانہ طور پہ بہہ رہا تھا. اس نے اور جس نے مجھے یہ تاثر دیا، جس نے مجھے اینڈ واٹ ٹچڈ می موسٹ، جس کی وجہ سے میں بہت متاثر ہوا، دیٹ سم ون ہیڈ پلانٹیڈ اے لنڈن بسائڈ اٹ، کہ کسی نے بہت ہی خوشبودار اس کے کنارے، اس پانی کے کنارے کسی نے بہت خوشبودار جھاڑی اگا دی تھی. لنڈن، ٹال بیوٹیفل ٹریز، لنڈن کے درخت لگا دیے تھے. ایسا لنڈن جو کہ 4 سال پرانا تھا، پہلے ہی وہ پتوں سے بھرا ہوا تھا اور جو کہ زندہ ہونے کی ایک ناقابل تردید علامت تھی. That must have been 4 years old. 4 سال پہلے کہیں کسی نے یہ درخت اگائے ہیں. Already in full leaf، پتوں سے بھرے ہوئے تھے. Incontestable symbol of resurrection، اور زندہ ہونے کی ایک ناقابل تردید علامت تھی. ریسرکشن، کمنگ بیک ٹو لائف، دوبارہ زندگی کی طرف آنا، موت سے دوبارہ زندگی کی طرف آنا. بسائڈز ویرگنز بور ایویڈنس آف لیبر ایٹ دا سارٹ آف انڈرٹیکنگ فار وچ ہوپ از ریکوائرڈ. اس کے علاوہ ویرگنز جو تھے ان میں بھی اس کی محنت کا ثبوت تھا، ایک ایسی محنت جس کو شروع کرنے کے لیے امید کی ضرورت ہوتی ہے. ہوپ دین ہیڈ ریٹرنڈ، لیکن یہ امید واپس آ چکی تھی. ruins had been cleared away، کھنڈرات صاف کیے جا چکے تھے. dilapidated walls torn down، جو ٹوٹی پھوٹی دیواریں تھیں گرا دی گئی تھیں. and 4 of them young married and 5 houses restored، 5 گھر دوبارہ بنا دیے گئے تھے. now there were 28 inhabitants، آج 28 لوگ وہاں رہتے تھے جہاں صرف 3 تھے. 4 of them young married couples، جن میں 4 جو تھے وہ نئے شادی شدہ جوڑے تھے. the new houses freshly plastered، جو نئے گھر تھے
ایکسکیوز می، جو نئے گھر تھے ابھی ابھی پلستر کیے گئے تھے اور سراؤنڈیڈ بائی گارڈنز جن کے ارد گرد باغات موجود تھے، ویئر ویجیٹیبلز اینڈ فلاورز گریو ان آرڈرلی پروفیوژن، جہاں پہ پھول اور سبزیاں ترتیب کے ساتھ بڑی تعداد میں اگی ہوئی تھیں. were surrounded by cabbages and roses, leeks and snapdragons. جہاں پہ کچی پیاز اور سنیپ ڈریگن، یہ ایک ایسا پھول ہوتا ہے جس کے پتے بہت خوشبودار پھول ہوتا ہے یہ. اینڈ اٹ گریو لیکس اینڈ سنیپ ڈریگنس، سیلری اینڈ اینیمونس، اور اجوائن ٹائپ خراسانی اور ساگر کے جو پھول ہیں یہ اگے ہوئے تھے. اور یہ ایک ایسا گاؤں تھا جہاں انسان رہنا پسند کرتا تھا. اٹ واز ناؤ اے ولیج ویئر ون وڈ لائک ٹو لیو. Leeks are onion leaves to eat milder in taste than onion. Snapdragons are flowers. Celery is a European herb of the carrot family. گاجر کی طرح کے یہ سبزی ہے. Anemones, a plant with brightly colored flowers. ایک ایسا پودا ہے جس کے بہت شوخ رنگ کے پھول ہوتے ہیں. From that point on I went on foot. اس سے آگے میں پیدل چل پڑا. The war just finished had not yet allowed the full blooming of life. ابھی ختم ہوئی ہوئی جنگ نے زندگی میں ابھی چہل پہل کو واپس آنے نہیں دیا تھا. On the lower slopes of the mountain I saw little fields of barley and of rye. اور جو پہاڑوں کے نشیبی یا ڈھلوانوں پر میں نے جو اور رائی کے چھوٹے چھوٹے کھیت دیکھے. ڈیپ ان دا نیرو ویلیز دا میڈوز ور ٹرننگ گرین. اور نیچے جو گہرائی میں وادیاں تھیں ان میں جو چراگاہیں تھیں وہ سرسبز ہو رہی تھیں. اٹ ہیڈ ٹیکن اونلی دا 8 years since then for the whole countryside to glow with health and prosperity. تمام دیہاتی علاقے کو صحت اور خوشحالی سے ہمکنار ہونے میں 8 سال کا عرصہ لگا تھا. On the site of ruins I had seen 1913 now stand neat farms, cleanly plastered, testifying to a happy and comfortable life. اور کھنڈرات کے مقام پر جو میں نے 1913 میں دیکھے تھے اب خوبصورت کھیت تھے جو صاف ستھرے پلستر کیے ہوئے اور ایک خوش اور آرام دہ زندگی کی عکاسی کر رہے تھے. The old streams fed by the rains and snows that the forest conserves are flowing again. پرانی ندیاں جن کو بارشوں اور برف سے پانی ملتا تھا، جنگل ان کو بچا کے رکھتا تھا اور وہ اب دوبارہ بہہ رہے تھے. Their waters have been channeled. ان کے پانی کو راستے ان پانی کے لیے راستے بنا دیے گئے تھے. On each farm in groves of maples fountains pool overflow onto the carpets of fresh mint. ہر ایک کھیت میں پیپل کے جھنڈ میں فوارے اور تالاب تازہ پودینے کے قالینوں کی طرف بہتے تھے. پھر لٹل بائی لٹل ولیجز ہیو بین ریبلڈ. آہستہ آہستہ یہاں پہ دیہات آباد ہو گئے، گاؤں آباد ہو گئے. پیپل فرام دا پلینز ویئر لینڈ از کاسٹلی. میدانی علاقوں سے لوگ جہاں پہ زمین مہنگی تھی دے ہیو سیٹلڈ دیئر، وہ یہاں آباد ہوئے. برنگنگ یوتھ، موشن اینڈ اسپرٹ آف ایڈونچر. اپنے ساتھ وہ جوانی، حرکت، مہم جوئی کا جوش بھی ساتھ لائے. along the roads you meet hearty men and women, boys and girls who understood laughter and have recovered a taste for picnics. اور آپ راستوں سڑکوں پر چلتے ہوئے پرجوش مردوں اور عورتوں سے ملنے کا موقع ملا. لڑکوں اور لڑکیوں سے ملے جو ہنسی کا مطلب سمجھتے تھے، خوشی کا مطلب سمجھتے تھے. انہوں نے وہ دوبارہ سیر کا پکنک، سیر سپاٹے کا ذوق، ان کا شوق دوبارہ انہوں نے حاصل کر لیا. کاؤنٹنگ دا فارمر پاپولیشن unrecognizable now that they live in comfort. More than 10,000 people owe their happiness to Elzard Bouvier. اور انہوں نے کہا کہ جو ناقابل شناخت سابقہ آبادی کرتے ہوئے جو ناقابل شناخت سابقہ آبادی جو کہ اب ناقابل شناخت تھی، کیونکہ یہ لوگ جو تھے وہ اب آرام سے رہتے تھے. مور دین 10,000 پیپل، کیونکہ 10,000 سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں اب وہ ان کی جو خوشیاں ہیں وہ ایلزرڈ بوفیر کی مرہون منت ہیں، ایلزرڈ بوفیر کی مکروز ہیں. یہ 10,000 لوگ، 10,000 سے بھی زائد لوگ ایلزرڈ بوفیر کے مکروز ہیں، کیونکہ جو ان کی خوشیوں کو واپس لانے کا، ان کو آباد کرنے میں کارآمد ثابت ہوا. When I reflect that one man armed only with his own physical and moral resources
was able to cause this land of Canaan to spring from the wasteland. جب میں غور کرتا ہوں کہ ایک شخص جو صرف اپنی جسمانی اور اخلاقی وسائل سے لیس تھا اس صحرا کو کنعان کی خوبصورت سرزمین میں تبدیل کیا، تو میں اس بات کا قائل ہوا I am convinced میں اس بات کا قائل ہوا that in spite of everything humanity is admirable کہ ہر چیز کے باوجود انسانیت قابل تعریف ہے. But when I compute the unfailing greatness of spirit and tenacity of benevolence that it must have taken to achieve this result, لیکن جب میں قابل اعتماد جذبے کی عظمت اور اس کی فیض رسانی، اس کے فوائد کے جو استحکام کا حساب لگاتا ہوں تو ان نتائج کے حصول میں لگے ہیں. I am taken with an immense respect for that old and unlearned peasant. میں اس کسان کے لیے بے حد احترام میرے دل میں پیدا ہو جاتا ہے جو ایسا کام انجام دے رہا ہے جو کہ اللہ کی طرف سے بھی قابل تعریف ہے، جس کی تعریف خود اللہ کرتا ہے. Elizabeth Bouffier died peacefully in 1947. Elizabeth Bouffier جو ہے وہ 1947 میں پرسکون طریقے سے مر گیا ایٹ دا ہاسپس ان بینون. ہاسپس ایک ایسے گھر تھا جو کہ بیماروں کو کیئر پرووائڈ کرتا تھا، ایٹ ہوم پرووائڈنگ کیئر فار دا سک ٹرمینلی ill پیپل. وہیں پہ وہ بیمار ہوا، وہاں پہ اس کو کیئر میں رکھا گیا اور پھر 1947 میں وہ فوت ہو گیا. Exercise. What does Jean Guiano say about his long trip on foot over mountain heights? Its answer is Jean Guiano says that about 40 years ago he took a long trip over mountain heights which was quite unknown to tourists. It was the ancient region where the Alps thrust down into Provence. He says that he started his journey through those deserted regions which were quite barren and colorless. There was no vegetation at all and nothing grew there except wild lavender. Question number 2. Where did Jean Guiano find himself after 3 days journey? 3 دن کے سفر کے بعد بھی اس نے اپنے آپ کو کہاں دیکھا؟ After 3 days journey, Jean Guiano found himself in the midst of unparalleled desolation. بے مثالی تباہی میں اور بنجر علاقے میں اس نے خود کو پایا. He camped near the remains of an abandoned village. ایک بہت پہلے کا جو گاؤں لوگ چھوڑ کے کسی زمانے میں چلے گئے تھے، وہاں اس نے خیمہ لگایا in search of some water. پانی کی تلاش میں. But there was no sign of water anywhere. لیکن وہاں تو پانی کا کوئی نشان نہیں تھا. He observed that there were only few clustered houses. اس نے یہ مشاہدہ کیا کہ وہاں پہ کچھ چھوٹے گھر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے وہاں پہ موجود تھے. In ruins. مکمل کھنڈرات تھے. Like the old wasp nest. پرانی بھیڑوں کا جو چھتا ہوتا ہے. It suggested that there was once a spring or well here but it was dry. اور اس نے یہ بھی سجیسٹ کیا کہ یہاں پہ کوئی چشمہ یا کنواں تھا پانی کا لیکن یہ خشک تھا. There was a tiny chapel too. ایک چھوٹا سا گرجا گھر بھی تھا with crumbling steeple جس کا مینار اب بس ٹوٹنے کو تھا. But life had long been vanished from that place. لیکن زندگی وہاں سے بہت پہلے ختم ہو چکی تھی. Question number 3 is what does Guiano say about the shepherd's living condition? shepherd کے چرواہے کے رہن سہن کے طریقوں کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے؟ Guiano says that in the barren land the shepherd does not live in a cabin. وہ کسی جھونپڑی میں نہیں رہتا تھا یہ چھوٹے سے ڈربے میں. بٹ ان اے ریئل ہاؤس بلٹ آف اسٹون. لیکن وہ ایک پتھر کے بنے ہوئے صحیح گھر میں رہتا تھا. دا روف آف ہز ہاؤس واز اسٹرانگ اینڈ ساؤنڈ. اس کے گھر کی چھت بہت مضبوط تھی. دا پلیس واز ان آرڈر. گھر بالکل ترتیب سے تھا. ڈشز واشڈ. برتن دھلے ہوئے تھے. فلور سویپڈ. فرش دھلے ہوئے تھے. ہز رائفل آئلڈ. جو رائفل تھی اس کو تیل لگا ہوا تھا. ہز سوپ واز بوائلنگ اوور دا فائر. اور اس نے سوپ بھی بوائل ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا. ہی ہمسیلف واز کلینلی شیوڈ. جب رائٹر نے اس کو دیکھا تو اس کا چہرہ جو تھا وہ بالکل شیو ہوا ہوا صاف تھا. آل ہز بٹنز ور فارملی سیوڈ آن. اس کے تمام بٹنز طریقے سے سیے ہوئے تھے. ہز کلودنگ ہیڈ بین مینڈڈ ود میٹیکولس کیئر. اور اس کے جو کپڑے تھے ان پہ پیوند بھی بہت ہی احتیاط سے صاف طریقے سے لگائے گئے تھے. بسائڈز ہز ڈاگ واز آلسو راؤنڈ. اس کے علاوہ اس کا کتا بھی ارد گرد ہی تھا. اینڈ سیمڈ فرینڈلی. اور وہ بہت ہی دوستانہ رویہ رکھتا تھا. وداؤٹ بینگ سروائل. لیکن غلامانہ نہیں تھا.
Question number 4 is why does Giorno decide to stay for the night at the shepherd's house? चरवाहे के घर में रात गुजारने का क्यों फैसला किया? Giorno decides to live for the night at the shepherd's house because the nearest village is still more than a day and a half away. क्योंकि करीबी गांव भी अभी 1 या 1.5 दिन के फासले पर था. Besides, he is perfectly familiar with the nature of the rare villages in that region. उस इलाके में मौजूद दूर दराज गाँव के बारे में, गाँव की जो नोयत है उसको बेहतरीन तरीके से वो जानता था. There are 4 or 5 of them scattered well apart from each other. 4 या 5 गांव थे जो एक दूसरे से बहुत दूर दूर फैले हुए थे. On these mountain slopes, इन चट्टानों पर, इन ढलवानों पर, and occupied by the charcoal burners, लकड़ियां जलाने वाले लोग वहां रहते थे. Their living condition was bad, और उनके जो रहन सहन का तरीका था वो भी कुछ अच्छा ना था, बुरा तरीका था. So question number 5 is what did the shepherd do with the heap of acorns? ये जो बीज थे, शाहबलूत के जो बीज थे, उनके साथ चरवाहे ने क्या किया? The shepherd poured the heap of acorns on the table. उसने तमाम जो थे वो मेज के ऊपर ढेले and began to inspect them. उनको आहिस्ता आहिस्ता उनका मुआयना शुरू किया one by one with great concentration, बहुत तवज्जो से. He separated the good from the bad ones. अच्छों को बुरों से इलादा किया. When he had set aside a large enough pile of good acorns, जब उसने एक बहुत बड़ा ढेर, जो अच्छे बीजों का बहुत बड़ा ढेर अलग किया, he counted them out by tens. 10-10 के हिसाब से उसने गिनना शुरू किया. Meanwhile eliminated small ones and those which were slightly cracked. इसी दौरान उसने जो छोटे थे और जो थोड़े फटे हुए थे उनको अलग कर दिया. Examined them closely, बहुत क्लोजली उनका मुआयना किया. When he had selected 100 perfect acorns, जब उसने तकरीबन 100 के करीब बीज जो है वो सेलेक्ट कर लिए, he stopped his work, उसने अपना काम खत्म किया, went to bed और बिस्तर पे चला गया. Question number 6 is what did the shepherd carry instead of a stick and what did he do with it? उसने शेपर्ड ने स्टिक की बजाय क्या उठा रखा था और उसने उसके साथ क्या किया? The shepherd carried an iron rod for a stick. उसने एक आयरन रॉड पकड़ा हुआ था which was no thicker than the writer's thumb. राइटर कहता है कि मेरे अंगूठे से ज़्यादा मोटा नहीं था. It was about a yard and a half long. 1 या 1.5 गज लंबा था. Then he thrusted his iron rod into the earth. उसने उस आयरन रॉड को ज़मीन के अंदर घुसाया, making a hole in which he planted an acorn. एक सुराख बनाया जिसमें उसने वो बीज उगा दिया and refilled the hole, और सुराख को दोबारा बंद कर दिया. He was in fact planting oak trees. असल में दर हकीकत वो शाहबलूत के दरख्त उगा रहा था. In this way he planted his 100 acorns with greatest care. उसने बहुत ही एहतियात से उसने 100 acorns, 100 बीज बो दिए. Question number 7 is for how long did the shepherd plant acorn trees and how many had grown into full grown trees? कितने उसने उगाए और कितने उनमें से जो थे वो दरख्त बने? The shepherd had been planting acorns for 3 years. 3 सालों से वो ये बीज उगा रहा था. He had planted 100,000. उसने 1,000 उगाए थे, तकरीबन 10,000 बीज उगाए थे, which he had expected to lose half to rodents. उसने कहा कि कुछ तो है, कुछ ऐसे जानवर उनको खा चुके होंगे. To the unpredictable designs of providence, या कुदरत के जो अनहोनी जो मसाइल हैं, तूफान हैं या जो तबाहकारियां हैं, उसकी नज़र हो गए. Now there remained 10,000 oak trees. अब वहाँ पे 10,000 oak trees उगने हैं. trees to grow where nothing had grown before, जहाँ इससे पहले कभी कुछ ना उगा था. Question number 8 is what did Giorno discover about the shepherd's past life? उसकी माजी की ज़िंदगी के बारे में कैसे पता चला? The shepherd told Giorno that his name was Alzid Bouffier. shepherd ने Giorno को बताया कि उसका नाम Alzid Bouffier है. He had his own farm in the lowlands. नीचे प्लेन जगहों पे उसका अपना एक खेत था. There he had his life, वहाँ ज़िंदगी गुजारता था. He lost his only son and then his wife. उसने अपना इकलौता बेटा और फिर उसके बाद बीवी भी खो दी. Since then he had withdrawn into this solitude. उस वक्त से ये इस अकेलेपन में, तन्हाई की ज़िंदगी में आ चुका. Where his pleasure was to live with his lambs and dogs, जिसमें उसकी खुशी ये थी कि वो अपने ये मेमनों के साथ और कुत्ते के साथ रहता था, खुशी से रहता था. क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट वाज द शेपर्ड स्टडीइंग एंड फॉर व्हाट पर्पस? शेपर्ड क्या पढ़ रहा था और किस मकसद के लिए मुताला कर रहा था? शेपर्ड वाज स्टडीइंग द रिप्रोडक्शन ऑफ बीच ट्रीज. शेपर्ड जो था वो बीज सफ़ेदे के दरख्त के बारे में पढ़ रहा था कि वो कैसे उगाए जाए. एंड हैड अ नर्सरी ऑफ सीडलिंग्स ग्रोन फ्रॉम बीच नट्स नियर हिज कॉटेज. और फिर वो उसने एक छोटी सी नर्सरी बना दी थी जहाँ छोटे छोटे बीच नट्स, छोटे छोटे पौधे भी लगा चुका था. ही वॉज ऑल्सो कंसिडरिंग बर्चेस फॉर द वैलीज. वो सनोबर के दरख्तों के बारे में भी सोच रहा था उन वादियों में उगाने के लिए. वे देयर वाज सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर अ फ्यू यार्ड्स बिलो द सर्फेस ऑफ द सॉइल. जहाँ उसका ख्याल था कि ज़मीन की जो
سطح ہے اس سے کچھ گز نیچے نمی والی جگہ ہے اور وہاں پہ برچز جو صنوبر کے درختوں کے لیے بہترین ہے. Question number 10. What did Giorno discover on his second visit to the area after the World War? جنگ عظیم اول کے بعد جیونو نے وہاں پہ کیا ڈسکور کیا, کیا دیکھا؟ جیونو on his second visit discovered that although the countryside had not changed, دیہات ابھی بدلا تو نہیں تھا, بٹ ہی could see the sort of grayish mist, اسے دور ایک گرے کلر کی ایک دھند نظر آئی, that covered the mountain tops like a carpet, جس نے قالین کی طرح چٹانوں کے سروں کو کور کیا ہوا تھا. The oaks of 1910 were 10 years old. اس وقت 1910 کے جو اوک ٹریز تھے جو کہ رائٹر کے سامنے اگائے گئے تھے وہ اب 10 سال کے تھے. presented an impressive sight, بہت ہی متاثر نظارہ پیش کر رہے تھے. There was a forest now which measured 11 kilometers in length. اب وہاں پہ ایک جنگل بن چکا تھا جو کہ 11 کلومیٹر لمبائی میں تھا and 3 kilometers at its width, اور چوڑائی میں 3 کلومیٹر تھا. This all happened from the hands and soul of one man, اور یہ سب ایک انسان کی ہاتھوں سے, اس کی روح کی وجہ سے ہوا, اس کی ول پاور کی وجہ سے ہوا. Question number 11. What was the shepherd doing when Giorno met him the second time? جب جیونو اس کو دوسری دفعہ ملا تو وہ کیا کر رہا تھا؟ When Giorno met the shepherd for the second time, he found that the shepherd had changed jobs. اس نے صرف کام بدل دیا تھا اپنا. Now he had 4 sheep only. اب اس کے پاس صرف 4 بھیڑیں تھیں. But instead 100 bee hives. لیکن اس کے پاس 100 شہد کی مکھیوں کے چھتے تھے. He had got rid of sheep because they threatened his young trees. اس نے اپنی بھیڑوں سے نجات حاصل کر لی تھی کیونکہ وہ اس کے چھوٹے چھوٹے پودوں کے لیے ایک خطرہ تھے. He had continued to plant trees without any disturbance. بغیر کسی ڈسٹربنس کے وہ درخت اگائے جا رہا تھا. Question number 12. What is extent of oak trees forest measured by Giorno? Giorno نے اس جو oak tree کا جنگل تھا اس کو کیسے میجر کیا, اس کو کیسے پیمائش کی؟ In 3 sections the oak trees forest measured 11 kilometers in length. 3 حصوں میں oak trees جو تھے شابلوت کے درخت اپنی لمبائی میں 11 کلومیٹر تھے and 3 kilometers at its, اور اپنی چوڑائی میں یہ کوئی 3 کلومیٹر تھے. Question number 13. What else has the man been planting in addition to oak trees? اوک ٹریز کے علاوہ وہ بندہ کیا اگا رہا تھا؟ اینڈ وٹ ڈیڈ جیونو فائنڈ دیئر, اور پھر جیونو نے وہاں کیا دیکھا؟ Besides oak trees کے علاوہ the shepherd has been planting beech trees and birches, سفیدے اور صنوبر کے درخت, and the writer saw a handsome clump of birch trees. اور پھر رائٹر نے دیکھا کہ ایک بہت جھنڈ تھا, ایک خوبصورت سا جھنڈ اس نے برچ ٹریز کا دیکھا, صنوبر کے درختوں کا. As the result of chain reaction the writer found water flowing in brooks, اور اس نے چین ریئیکشن کی صورت میں اس نے دیکھا کہ پانی اب ندیوں کی صورت میں پانی بہہ رہا ہے, ہوا جو ہے وہ اس نے بیجوں کو پھیلا دی ہے. جیسے ہی پانی دوبارہ ظاہر ہوا اسی طرح سے درخت ولوز درخت اگنا شروع ہو گئے. رشز میڈوز جو تھے وہ دوبارہ چراگاہیں پیدا ہو گئیں, گارڈنز باغات تھے, فلاورز تھے. موسٹ آف لائف سرٹن پرپز ان موسٹ آف آل a certain purpose in being alive. سب سے زیادہ یہ کہ زندگی گزارنے میں کا ایک مقصد سامنے آ چکا تھا. Question number 14. What does Giorno mean by chain reaction? Chain reaction سے Giorno کا کیا مطلب ہے? What chain reaction does Giorno describe which he attributes to that man working alone? Chain reaction means a series of events each caused by the previous one. یہ ایک سیریز ہوتی ہے, ایک سلسلہ ہوتا ہے واقعات کا, ایک واقعے کے بعد فوراً دوسرا واقعہ, یعنی ایک واقعے سے ہی دوسرا واقعہ جنم لینا. So Giorno means to say that creation seems to come about in a sort of chain reaction as a result of tree plantation. چونکہ ایلزٹ بوفیر نے درخت اگائے تھے, water started flowing in brooks, اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ پانی بہنا شروع ہو گیا چشموں کی صورت میں. This is the most impressive result of chain reaction. The wind was no more furious. وہ ہوا جو کہ ایک شیر کی طرح غراتی تھی, جو کہ اٹیک کرتی ہوئی انسان پہ نظر آتی تھی, اب وہ اٹیک نہیں کرتی بلکہ بہت ہی کول بریزز بلوئنگ ایوری ویئر, جبکہ یہ اب ارد گرد بیج پھیلا دیتی ہے. ایز دا واٹر ری اپیئرڈ, جب پانی دوبارہ, اور بیج پھیلانے سے یہ ہوا کہ اب خود بخود درخت اور پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں. ایز دا واٹر, جیسے ہی پانی دوبارہ آیا تو ولوز بھی آ گئے, رشز میڈوز آ گئے, گارڈنز آ گئے, فلاورز آ گئے. اینڈ سرٹن پرپز ان بینگ لائف, زندہ رہنے کا ایک مقصد سامنے آ گیا.
Question number 15. When did Giano see the man for the last time? आखिरी मर्तबा जियानो ने उस बंदे को कब देखा? Giano saw the man for the last time in June of 1945 by the end of World War II. दूसरे जंग अजीम के खात्मे पर 19 जून 1945 में आखिरी मर्तबा जियानो ने उस शेपर्ड को देखा. He was then 87 years old. वो उस वक्त 87 years का था. Question number 16. What did he discover about the area on his last visit 1945 after 35 years of his first visit? अपने पहले विजिट के बाद जब 1945 में दोबारा वो गया तो उसने क्या देखा? द राइटर डिस्कवर्ड दैट द ruins ऑफ 1913 हैव चेंज इनटू नीट फॉर्म्स. वो जो खंडरात थे 1913 के, अब वो बहुत ही खूबसूरत साफ़ सुथरे खेतों में बदल गए हैं. क्लीनली प्लास्टर्ड, जिनको बहुत अच्छे तरीके से प्लस्तर करके उनको साफ़ सुथरा रखा गया. टेस्टिफाइंग टू अ हैप्पी एंड कम्फर्टेबल लाइफ, ये इस बात की वजाहत थे कि ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल और आरामदेह है. द ओल्ड स्ट्रीम्स आर फ्लोइंग अवे, पुरानी नदियाँ दोबारा बहना शुरू हो गई. लिटिल बाय लिटिल द विलेजेस हैव बीन रीबिल्ड, आहिस्ता आहिस्ता देहात दोबारा से बनना शुरू हो गए. पीपल फ्रॉम द प्लेन्स हैव बीन सेटल्ड हियर, मैदानों से लोग यहाँ आके आबाद हुए. ब्रिंगिंग यूथ, मोशन एंड स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, जवानी आ गई, हरकत में आ गए लोग. और फिर ये था कि मुहिम जोई की एक स्पिरिट, एक वो अपने साथ स्पिरिट लेके आए. नाउ मोर देन 10,000 पीपल लिव देयर इन कम्फर्ट, अब ज़्यादा 10,000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं. एंड ओड देयर हैप्पीनेस टू एल्ज़र्ड बूफियर, लेकिन वो अपनी खुशियों के लिए एल्ज़र्ड बूफियर के मकरूज़ हैं. क्वेश्चन नंबर 7 इज़ हाउ ओल्ड वॉज बूफियर व्हेन ही डाइड इन 1947? 1947 में जब वो मरा तो वो कितने साल का था? एल्ज़र्ड बूफियर वॉज 89 years old व्हेन ही डाइड इन 1947, और एल्ज़र्ड बूफियर उस वक्त 89 years का था जब वो एट द हॉस्पिस इन बेनॉन में एक हॉस्पिस, एक ऐसा घर था जहाँ पे बीमार लोग की खिदमत की जाती थी, एक हॉस्पिटल की तरह का ही था. उधर वो 1947 में फोत हो गया. Now, this is how you will write the summary of The Man Who Planted Trees. It is the story of a shepherd who lived in the barren and desolated land which was exposed to the worst weather condition, and definitely there was no life there. ऐसी वीरान और बंजर ज़मीन पे वो रहता था शेपर्ड, जो कि बहुत, जहाँ पे वेदर कंडीशन बहुत वर्स्ट था और वहाँ पे कोई ज़िंदगी नहीं थी. Story is based on Jean Giano's novel The Man Who Planted Trees, in which Giano himself walked towards that barren and desolated land, and to his surprise found a shepherd there who was planting trees. He asked the shepherd if the land belonged to him. He replied that he did not know whose lands were these. He was selflessly planting trees in order to flourish the land. This shepherd was an exceptional character. ये एक बहुत गैर मामूली किरदार था, बहुत ही उम्दा किरदार था. Who worked in total solitude, जो बिल्कुल अकेलेपन में जो काम करता था, determinedly pursuing his task of planting trees, और अपने एक इरादे के साथ, मजबूत इरादे के साथ वो दरख्त उगाए जा रहा था. The writer asked him about his family and he replied that he had lost his only son and then his wife. उसका एक ही बेटा था जो मर गया था, फिर उसकी बीवी मर गई. Since then he had moved to this solitude with this herd of sheep and the dog. वो अपने भेड़ों के जो वो गल्ला था उसके साथ और कुत्ते के साथ यहाँ के आबाद हो गया. He thought that this barren land direly needed trees, so he had started planting trees there. उसने कहा कि ये जो बंजर ज़मीन है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दरख्तों की, इसलिए उसने दरख्त उगाना शुरू कर दिए. फर्स्ट ऑफ ऑल ही प्लांटेड ओक ट्रीज एंड देन बीच एंड बर्च ट्रीज. पहले उसने शाहबलूत के दरख्त उगाए, फिर सनोबर के, फिर सफ़ेदे के दरख्त उगाए. एज फॉरेस्ट ग्रू, और जैसे जैसे जंगलात बढ़े, द राइटर सॉ इट्स चेन रिएक्शन, राइटर ने उसका चेन रिएक्शन देखा. दैट वाटर स्टार्टेड फ्लोइंग इन ब्रूक्स, कि पानी जो है वो चश्मों की सूरत में बह गया. द विंड स्कैटर्ड सीड्स एंड देयर अपीयर्ड willows, rushes, meadows, gardens, flowers, animals, and fields of vegetables and corns. Little by little, villages were rebuilt. People were now living in comfort and happiness in the land which was once barren and deserted. So it all happened due to one man, armed only with his own physical and moral resources. एक ऐसा बंदा जो सिर्फ अपनी जिस्मानी और जो moral spiritual ताकत थी उस पे जोर रखता था, उसको सहारा था. इज़ एबल टू कॉज दिस लैंड टू स्प्रिंग फ्रॉम द वेस्ट लैंड, और उसने इस ज़मीन को इस काबिल बनाया कि वो बंजर ज़मीन से, अब बेकार ज़मीन से, अब वो एक
کارآمد زمین میں تبدیل ہوگی. سینگ دا ڈیڈیکیٹڈ سروس آف دس شیپرڈ, اس شیپرڈ کی یہ جو مخلصانہ خدمت ہے اس کو دیکھ کے دا رائٹر کمز ٹو اے کنکلوژن, رائٹر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے دیٹ ہیومینٹی از ایڈمائریبل, کہ انسانیت قابل تعریف ہے, اینڈ ٹو سی دی انپیرللڈ گریٹنس آف اسپرٹ اینڈ سیلف لیس سروس, اور اس عظمت عظیم روح اور اس بے غرض خدمت کو دیکھ کر, بے مثال خدمت کو دیکھ کر, ہی از آف دا ویو, دا رائٹر از آف دا ویو, وہ اس کا یہ نظریہ ہے دیٹ دس مین واز ایبل ٹو کمپلیٹ اے ورک وردی آف گاڈ, یہ انسان اس قابل تھا کہ ایسا کام مکمل کرے جو کہ قابل تعریف ہے, جو کہ اللہ کی طرف سے بھی قابل تعریف ہے. دس از دی اینڈ آف دس چیپٹر. ناؤ پلیز لائک کا بٹن دبائیے گا, یہ ویڈیو دیکھ کے کمنٹ کیجیے گا, شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا, اس کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجیے. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. آئی تھینک یو آل.